کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ فسطائی مودی سرکار RSS کے ساتھ مل کر غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر کو اپنی نو آبادی بنانے کے لیے خفیہ طور پر ہندوتو ایجنڈے کو پروان چڑھا رہی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ مودی کی زیر قیادت BJP حکومت مقبوضہ جموں کشمیر کی معیشت کو کمزور اور اس کے وسائل کو لوٹنے میں مصروف ہے، جبکہ دوسری طرف علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز ہتھ کنڈا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ نو آبادیاتی ہتھ کنڈوں کا مقصد کشمیریوں کو ان کی زمینوں سے محروم کر کے بھارتی آبادکاروں کو بسانا ہے۔ مجوزہ بجبہاڑا پہلگام ریلوے پروجیکٹ کے حوالے سے حریت ترجمان نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ کشمیریوں کی جبری بے دخلی اور ان سے ذرائع معاش چھیننے کی گھناؤنی سازش کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی فوج اس مضموم ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے، جس کا مقصد اسرائیلی طرز پر مقبوضہ علاقے میں ہندوؤں کی بستیاں قائم کرنا ہے۔ ضلع پلوامہ کی رہائشیوں نے زرخیز مٹی کی بڑے پیمانے پر کھدائی اور منتقلی پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ زرخیز مٹی زراعت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا ہے کہ ضلع کے علاقے پاریگام نیوا سے روزانہ زرخیز مٹی کے 400 سے زیادہ ڈمپر دیگر علاقوں میں منتقل کیے جا رہے ہیں، جس سے علاقے میں زعفران اور بادام کی کاشت کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ جموں میں مقیم وادی کشمیر کے بے گھر مسلم خاندانوں نے قابض انتظامیہ کی بے حسی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ 1251 مسلم خاندانوں کی نمائندگی کرنے والے مظاہرین کا کہنا تھا کہ انہیں امداد اور راشن سے مسلسل محروم رکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ استنبول کی ہالک یونیورسٹی میں امن، تنازعات اور کشمیر و فلسطین کے دیرینہ حل طلب عالمی مسائل پر غور کے لیے ایک کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں 98 ممالک کے 100 سے زائد اسکالرز نے شرکت کی۔ استنبول فورم کے زیر اہتمام کانفرنس میں اقوام متحدہ پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے انصاف، امن اور انسانی حقوق کی بالادستی کو یقینی بنائے۔ مقررین نے کہا ہے کہ کشمیر اور فلسطین کے دیرینہ تنازعات اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود سب سے پرانے حل طلب مسائل ہیں۔